عورت کو چاہیے، نیک عورت کو، کہ وہ اپنے آپ کو پردے میں رکھے، بے پردگی اس کے سامنے نہ ہو، اس عورت کے سامنے بھی۔ وجہ یہ ہے کہ فرمایا لِأَنَّهَا تَصِفُهَا عِنْدَ الرِّجَالِ، کیونکہ جو بے حیا عورت ہے وہ مردوں کے سامنے اس عورت کے جا کے اوصاف کو بیان کرے گی۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سامعین و ناظرین، ہمارے بعض علاقوں کے اندر یہ رسم پائی جاتی ہے کہ شادی کے بعد، شب زفاف کے بالخصوص بعد، دلہن کو ایک صوفے یا بیڈ پر بٹھایا جاتا ہے اور مختلف رشتہ دار اس کا چہرہ دیکھنے آتے ہیں اور اس کا چہرہ دیکھتے ہیں اور عورت کو، دلہن کو سلامی کے طور پہ کچھ نقدی وغیرہ پیش کرتے ہیں۔ تو ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ شریعت کی نظر میں اس کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ تو عرض یہ ہے کہ اس طرح تمام رشتہ دار مردوں کا آنا اور عورت کا چہرہ دیکھنا، اس کے اندر جو آنے والے مرد ہیں اس میں محرم بھی ہوتے ہیں، غیر محرم بھی ہوتے ہیں۔ تو غیر محرم مردوں کا ارادے اور قصد کے ساتھ غیر محرم عورت کے چہرے کو دیکھنا یہ شریعت کے اندر جائز نہیں ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے صریح واضح الفاظ ہیں، سورۃ النور 18واں پارہ ہے، آیت نمبر 30 ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اے محبوب آپ مومنوں سے فرما دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں۔ تو غیر محرم مرد کے لیے غیر محرم عورت کو اس طرح دیکھنا قصد اور ارادے کے ساتھ یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے واضح فرامین اس کے حوالے سے موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ النظر سہم مسموم من سہام ابلیس، کہ جو اس طرح بری نظر ہے وہ شیطان کے، ابلیس کے زہر میں بجھے ہوئے تیروں میں سے گویا ایک تیر ہے۔ اسی طرح پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو دیکھنے والے پر اور جس کی طرف دیکھا گیا، یعنی جو بے پردگی عورت اختیار کرے اور اس کی طرف جو بری نظر سے دیکھے، تو ان دونوں کے اوپر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ تشریف فرما تھے اور آپ کے پاس امہات المومنین میں سے حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ تشریف فرما تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نابینا صحابی حضرت سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تشریف لائے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ان دونوں ازواج مطہرات کو پردے کا حکم ارشاد فرمایا۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو نابینا ہیں۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم تو نابینی نہیں ہو۔ عورتیں ایک نابینا مرد کو دیکھیں، اس کو بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا اور پردے کا حکم ارشاد فرمایا۔ تو یہاں پہ چہرے کھلے کے ساتھ بیٹھنا اور تمام غیر محرم مردوں کا آ کر دیکھنا، یہ کس طرح پھر اس کی شریعت کے اندر کسی بھی لحاظ سے گنجائش ہو سکتی ہے؟ فتاوی شامی کے اندر واضح طور پہ الفاظ ہیں، فرمایا وَتُمْنَعُ الْمَرْأَةُ الشَّابَّةُ مِنْ كَشْفِ الْوَجْهِ بَيْنَ رِجَالٍ، فرمایا جوان عورت کو مردوں کے درمیان چہرہ کھولنے سے منع کیا جائے گا۔ کیوں کہ اس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا المرأۃ عورۃ، کہ جو عورت ہے وہ ہے ہی چھپانے کی چیز، تو اس کو چھپایا جائے گا مردوں کے درمیان، اس کے چہرے کو کھولا نہیں جائے گا۔ تو ان دلائل سے یہ بات ثابت ہو گئی اور واضح ہو گئی کہ اس طرح عورت کا منہ دکھانا اور پھر اس منہ دکھلاوے کی جو رسم ہے کہ غیر محرم مرد بھی عورت کے منہ کو آ کر دیکھیں، تو اس کی شریعت کے اندر قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بلکہ عورتوں کا آ کر اس عورت کو دیکھنا، عام عورتوں کا آنا اور اس عورت کو دیکھنا، اس کے اندر بھی بہت زیادہ خرابیاں پائی جاتی ہیں۔ کیونکہ صحیح بخاری کے اندر حدیث مبارکہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے روایت کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ ہو کہ ایک عورت دوسری عورت کے پاس بیٹھے فَتَنْعَتَهَا لِزَوْجِهَا كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا، فرمایا پھر وہ جا کے اپنے خاوند کے سامنے اس عورت کی باتیں کرے گویا کہ وہ مرد اس عورت کی طرف دیکھ رہا ہے۔ تو عورت کا دلہن کو دیکھنا اس انداز سے کہ پھر جا کر اپنے خاوند کے سامنے اس عورت کے اوصاف کو بیان کرنا، تو یہ قطعاً اس کی گنجائش نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اور اگر جا کے اس کی خامیاں بیان کرے، وہ صورت کے لحاظ سے، شکل کے لحاظ سے اس کو جا کر بیان کرے گی، تو پھر وہ غیبت کے زمرے میں آئے گا، جو شریعت کے اندر بدترین گناہ جس کو قرار دیا گیا ہے۔ اسی لیے فتاوی عالمگیری کے اندر واضح طور پہ الفاظ ہیں، فرمایا وَلَا يَنبَغِي لِلْمَرْأَةِ الصَّالِحَةِ، نیک عورت کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ ان تنظر الیہا المرأۃ
الفاجرۃ کہ اس کی طرف کوئی بدکار عورت نظر بھی کرے، یعنی کوئی ایسی ویسی عورت کے سامنے عورت کو چاہیے، نیک عورت کو، کہ وہ اپنے آپ کو پردے میں رکھے، بے پردگی اس کے سامنے نہ ہو اس عورت کے سامنے بھی۔ وجہ یہ ہے کہ فرمایا لأنہا تصفھا عند الرجال، کیونکہ جو بے حیا عورت ہے وہ مردوں کے سامنے اس عورت کی جا کے اوصاف کو بیان کرے گی، تو گویا مردوں کے سامنے اس کے اوصاف کا بیان کیا جانا بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور شریعت نے پسند نہیں فرمایا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔